حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرا سیاہ رنگ اور بدصورتی مجھے جنت میں جانے سے روک دے گی۔ ارشاد فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کبھی نہیں، جب تک تو اپنے رب پر یقین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر ایمان رکھتا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبوت کا شرف بخشا ہے کہ میں آپ کی اس مجلس میں حاضر ہونے سے پورے 8 ماہ قبل اسلام لا چکا ہوں۔ میں نے خدمت عالیہ میں موجود حضرات کو اور ان کے علاوہ اور مسلمانوں کو بھی اپنے لیے پیغام نکاح دیا، مگر سب نے میرے سیاہ رنگ اور بدصورتی کی وجہ سے مسترد کر دیا، حالانکہ میں بنو سلیم کے شریف گھرانے کا آدمی ہوں۔ البتہ میرے ماموں کے سیاہ رنگ کا اثر مجھ پر ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمرو بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے؟ یہ بنو ثقیف کا ایک شخص تھا جو ابھی مسلمان ہوا تھا۔ لوگوں نے لا علمی ظاہر کی تو ارشاد فرمایا، کیا تو اس کا گھر جانتا ہے؟ اس نے کہا، جانتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، اس کے ہاں جا کر آہستہ سے دروازے پر دستک دو اور سلام کہو۔ اندر داخل ہونے کے بعد اتنا کہہ دو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری بیٹی سے میرا نکاح کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی بیٹی انتہائی حسین و جمیل اور عقل و سمجھ کی مالک تھی۔ یہ شخص دروازے پر آیا، دستک دے کر سلام کہا۔ اہل خانہ نے عربی لہجہ سن کر مرحبا کہا۔ دروازہ کھول دیا، مگر اس کا کالا رنگ اور قبیح صورت دیکھ کر سب ناک بھوئیں چڑھانے لگے۔ ادھر اس نے یہ بات بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری بیٹی سے میرا نکاح کر دیا ہے۔ یہ سن کر سبھی نے شدت سے انکار کیا اور یہ شخص واپس لوٹ گیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر نوجوان بیٹی نے اپنے والد سے کہا کہ ابا، نجات کی فکر کرو، اس سے پہلے کہ وحی کے ذریعے تمہاری فضیحت اور رسوائی ہو جائے، اس سے بچنے کی راہ تلاش کرو۔ اگر واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ میرا نکاح کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے جو پسند فرمایا ہے، میں اس پر دل و جان سے راضی ہوں۔ یہ سن کر لڑکی کا باپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور پیچھے ہی بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، تو ہی وہ شخص ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو رد کیا ہے۔ عرض کیا، جی ہاں، میں ہی وہ بد نصیب ہوں اور توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ میں نے سمجھا تھا کہ وہ شخص اپنی بات میں سچا نہیں۔ اگر واقعی سچا ہے تو ہم اس نکاح کو قبول کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی سے خدا کی پناہ چاہتے ہیں۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکی کا نکاح 400 درہم کے عوض اس شخص کے ساتھ کر دیا اور فرمانے لگے، جا اپنی بیوی کو لے آ۔ اس نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں۔ اتنی مہلت چاہیے کہ اپنے اقارب سے کچھ اکٹھا کر لوں۔ ارشاد فرمایا، تیری بیوی کا مہر اہل ایمان میں سے 3 شخص ادا کریں گے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے 200 درہم لے لو۔ انہوں نے 200 درہم سے کچھ زائد ہی دیے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے بھی 200 درہم لے آؤ۔ یہ گئے تو انہوں نے بھی 200 سے کچھ زیادہ ہی دیے۔
اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے بھی 200 درہم لے لو۔ انہوں نے بھی 200 سے کچھ زائد ہی دیے۔ انتہائی مسرت اور خوشیوں میں ڈوبا ہوا یہ شخص بازار میں بیوی کی رخصتی کے لیے سامان خرید رہا تھا کہ کانوں میں صدا گونجی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منادی آواز دے رہا تھا، مسلمانوں جہاد کی تیاری کرو۔ اس نے آسمان کی طرف ایک نگاہ اٹھائی اور کہنے لگا، اے زمین و آسمان کے رب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا، آج میں یہ درہم وہاں صرف کروں گا جہاں پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اہل ایمان کو صرف کرنا پسند ہے۔ بس ایک گھوڑا خریدا، تلوار اور نیزہ خریدا، ایک ڈھال خریدی، پگڑی کو کمر پر کس کر باندھا، منہ پر نقاب اوڑھ لی، صرف آنکھوں کی جگہ کھلی ہوئی تھی۔ مہاجرین کے صف میں آ کر شامل ہو گئے۔ وہ آپس میں کہنے لگے، یہ اجنبی شہسوار کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اسے کچھ نہ کہو، ممکن ہے یہ شخص بحرین یا شام کے علاقے سے دین سیکھنے آیا ہو اور تمہاری ہمت افزائی کے لیے تمہارے ساتھ شامل ہو گیا ہو۔ لڑائی شروع ہوئی تو اس نے خوب نیزے کے وار کیے، تلوار کے جوہر دکھائے، حتیٰ کہ گھوڑا میدان میں کام آ گیا تو پیدل چلنے لگا اور بازو چڑھا کر مارکا کے لیے تیار ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیاہ بازو دیکھے تو پہچان لیا۔ ارشاد فرمایا، کیا تو سعد ہے؟ جی حضور، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ ارشاد فرمایا، تیرا نصیب بھی سعادت مند ہو گیا۔ وہ نیزوں کے وار اور تلواروں کی مار سے دشمنوں کو قید کرتا رہا، حتیٰ کہ آواز آئی، 7 شہید ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے اس کے پاس پہنچے، سر اٹھا کر اپنی مبارک گود میں رکھا، چہرہ سے اپنی چادر کے ساتھ غبار صاف کیا اور ارشاد فرمایا، تیری مہک کیسی عمدہ اور پاکیزہ ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کا کس قدر پیارا ہے۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے، پھر تبسم فرما کر منہ پھیر لیا اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم، یہ حوض پر پہنچ گیا۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، حوض کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ حوض جو میرے رب نے مجھے عطا فرمایا، جو صنع یمن سے بصرہ تک چوڑا ہے، جس کے دونوں کنارے یاقوت اور موتیوں سے مرصع ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جو ایک دفعہ اسے پی لے گا پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے دیکھا کہ آپ پہلے روئے، پھر تبسم فرمایا اور پھر منہ پھیر لیا۔ ارشاد فرمایا کہ رونا تو مجھے ساتھ کے فراق کی وجہ سے آیا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بلند مقام دیکھ کر جی خوش ہوا، اور ہنسی اور منہ اس لیے پھیرا تاکہ اس کی جنتی بیویاں یعنی حوریں اس کی طرف بھاگی چلی آ رہی تھی، جس سے ان کی پنڈلیاں اور پازیب بھی کھل رہے تھے، تو میں نے حیا کے مارے ادھر سے منہ پھیر لیا۔ پھر اس کے بعد ہتھیار اور دیگر سامان کے متعلق فرمایا کہ اسے اس کی بیوی کے گھر لے جاؤ اور یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیٹی سے بڑھیا بیویوں کے ساتھ اس کی شادی کر دی ہے۔